واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کرو کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی۔ اس پورے رکوع میں اللہ عز و جل نے دو آدمیوں کا یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر کا حال بیان کیا ہے، اور ہر کافر مومن دونوں کو دعوت فکر دی ہے کہ اس واقعے میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھیں۔ اب اصل بیان شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان دو مردوں کا حال یہ ہے، ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ عز و جل نے انگوروں کے دو باغ بنا دیے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی، یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا۔ آس پاس سبز باغ ہوا اور بیچ میں ہرا بھرا کھیت ہو تو دیکھنے میں بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور اس سے مالک اپنی تمام ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ کھیت سے رزا اور باغ سے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمان اور کافر کو دو آدمیوں کے احوال پر اپنی حالت کو قیاس کرنے کا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیاس مجتہد برحق ہے۔ دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور دونوں کے بیچ اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی، یعنی کھجور اور انگور۔ دونوں باغوں میں ہی خوب بہار آئی، پھل خوب لگے، جبکہ باغ کے بیچ میں موجود نہر نے باغ کی خوبصورتی اور زینت میں بھی اضافہ کر دیا، اور وہ باغ کے تر و تازہ رہنے کا باعث بھی ہوا۔ مزید فرمایا کہ اس باغ والے کافر آدمی کے پاس باغ کے علاوہ اور بھی بہت سا مال و اسباب جیسے سونا، چاندی وغیرہ ہر قسم کا مال تھا، تو وہ اپنے مسلمان ساتھی سے اتراتے ہوئے اور اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں، یعنی میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے اور ملازم، خدمتگار، نوکر چاکر بھی